الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ گرامی قدر سامعین اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود بخشا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بعد کئی سال تک کے کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے انسان تعلیمات اسلام سے دور ہو گئے۔ گناہ والی زندگی ان کے پاس آ گئی، نافرمانی، قسم ہاں قسم کے گناہ، غرض ہر قسم کے گناہ ان کے درمیان آ چکے تھے۔ زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، والدین کی عزت کو پامال کرنا، والد کا انتقال ہو جائے خود اپنی ماں سے نکاح کر لینا، یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ ایسی حالات کے اندر اللہ رب العزت نے آخری نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وجود بخشا، اور جن کے ہی وجود کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا۔ اقبال سہیل نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ غرض اس کائنات کو جو وجود بخشا گیا، اس کے پیچھے اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا فرمانا تھا۔ اور اس سلسلے کے اندر رب کائنات نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے عہد و میثاق لیا، جس کا تذکرہ تیسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر ہے، کہ اللہ نے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ ایک رسول آئے گا، تم تمام کو اس کی تصدیق کرنا ہے، اپنی امت کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور وہ آخری نبی ہمیں ملا، وہ آخری سرکار، وہ سید الانس والجن، سید الانبیاء ہمیں میسر ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جب پیدا فرمایا، مقصد دنیا ضلالت و گمراہی کی آماج گاہ بن چکی تھی، ان کا تعلق اللہ سے قائم کرنا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے گناہوں سے دور، عفت و پاک باز، عفت اور امانت داری آپ کے اندر تھی۔ حضرت داؤد علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے تھے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے سچا، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ پاک باز تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحنصہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ چیز ادھار کے طور پر لی، قرضے کے طور پر لی۔ ایک وقت ہوا آیا کہ میں اور محمد ہم لوگ ساتھ میں جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ محمد یہیں پر ٹھہرو۔ یہ واقعہ زمانہ جاہلیت کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو، میرا گھر قریب ہے، میں جا کر وہاں سے آتا ہوں اور آپ کی امانت اور آپ کا جو قرضہ لیا تھا وہ آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، جانے کے بعد گھر کی مشغولی کی وجہ سے میں بھول گیا کہ میں نے کسی سے عہد و پیمان کر کے آیا ہوں، کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں اور محمد کو ٹھہرا کر آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آتا ہے، 3 دن کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ ارے میں نے تو محمد کو وہاں پر ٹھہرا کر آیا تھا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو، میں آپ کا قرضہ لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی یاد آیا میں فوراً گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ محمد وہیں پر اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ کی زبان سے صرف ایک حرف نکلا کہ آپ جب سے مجھے یہاں پر ٹھہرا کر گئے ہیں 3 دن سے اسی جگہ پر کھڑا ہوں، اسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں، صرف حاجت کی وجہ سے دور جایا کرتا تھا، آپ نے مجھے زحمت دی۔ اس کے علاوہ اور کوئی جملہ آپ کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا۔ امین اور صادق کے لقب سے سارے لوگ پکارا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی ابتدائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی تھی، ابتدائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک باز بنایا گیا تھا۔ جب عمر 25 سال کی ہوتی ہے، 25 سال عین جوانی کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تاجر بھی رہے، تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور آپ کی صداقت مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے کے اندر عرب کی مالدار عورتوں میں شمار کی جاتی تھی، اور جب عرب سے کوئی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوتا تو یہ خاتون بھی اپنا مال اس قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے بھیجا کرتی تھی، اور کچھ آدمیوں کو لے رکھی تھی جو ان کا مال بیچا کرتے تھے، اور ان کو وہ کچھ تنخواہ وغیرہ مال مزاربت کے طور پر دے دیا کرتے تھے، بطور مزاربت کے رکھا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ محمد کر کے کوئی آدمی ہے جن کی صداقت اور جن کی امانت لوگوں کی زباں زد ہو چکی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کاش میں اپنا مال اس آدمی کو دے دوں تاکہ وہ میرا مال امانت داری کے ساتھ، صدق و دیانت کے ساتھ تجارت کرے، اور جو بھی آمدنی آئے وہ پوری کی پوری لا کر مجھے سپرد کر دے۔ پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جاتے ہو تو میں آپ کو دگنا اجرت دوں گی، جتنا دوسروں کو دیا کرتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی۔ چونکہ مالی حالات کمزور تھے، ابو طالب آپ کی کفالت کیا کرتے تھے۔ ابو طالب کی کفالت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ پیدا ہونے سے تو پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ محترمہ بھی مقام ابوہ میں رخصت ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار خواجہ ابو طالب کو بنا دیا، اور انہوں نے کفالت کا حق ادا کر دیا تھا۔ مشرکین بارہا آئے لیکن ہر مرتبہ ابو طالب کی وجہ سے ان کو رکنا پڑا۔ تو باہر کیف ابو طالب کی مالی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام گھر کے حالات کو جانتے تھے، تو جب سامنے سے پیغام آیا مال تجارت کا تو فوراً اس کو قبول کر لیا، کہا کہ میں آپ کا مال ملک شام لے کر جاؤں گا اور وہاں پر تجارت کروں گا، اور جو بھی آمدنی ہوگی پوری کی پوری لا کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال بھی دیا، اور ان کا مال عرب کا جتنا مال ہوا کرتا تھا قافلے کے اندر، تو ساروں کا ملا کر جتنا مال ہوا کرتا تھا وہ اکیلا اس خاتون کا بھی ہوا کرتا تھا، اتنی مالدار ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں اپنا مال پیش کر دیا کہ یہ مال وہاں پر بیچنا ہے، اور ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی رکھ دیا، غلام میسرہ نام تھا، اس کو بھی رکھ دیا کہ کبھی ضرورت پڑے تو یہ غلام آپ کی ہر قسم کی خدمت کرے گا۔
قافلے کے ساتھ سرکار دو عالم روانہ ہوتے ہیں۔ جب شہر بصرہ پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک درخت کے سائے کے اندر، ایک درخت کے پاس آپ قیام فرماتے ہیں۔ وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا، نستورہ نامی راہب۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے تو فوراً اپنے خیمے سے نکل کر، اپنی عبادت گاہ سے نکل کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون؟ کہا کہ میں ایک قریشی ہوں۔ قافلے والوں سے آپ کا تعلق پوچھتا ہے، اور پھر جب ساری علامت دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے وہ نبی وہ آخر الانبیاء، کہ یہی وہ نبی ہے جو اس امت کا آخری نبی ہے۔ غلام میسرہ یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے قافلہ جب روانہ ہوتا ہے، شام پہنچتے، شام کے اندر غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے کہ جب دھوپ ہوتی ہے تو فرشتے آپ کے سروں کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہا، مال تجارت کے اندر دگنا نفع ہوا، تجارت خوب کی۔ تجارت سے جب واپس مکہ مکرمہ لوٹ رہے تھے تو مکہ کے اندر انٹری کرنا تھی، داخل ہونا تھا، دھوپ کا عالم تھا، فرشتے آپ کے سروں کے اوپر صاحبان کی طرح تھے کہ آپ کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے بالا خانے کے اوپر تھی، کیونکہ علم ہو چکا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، تو بڑے خوش تھی کہ آج مال تجارت کا مال بک کر آئے گا، آج منافع ہوگا، تو اس کے انتظار کے اندر بالا خانے کے اندر تھی اور دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی محمد کے اوپر نظر پڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سارے قافلے والے دھوپ کے اندر ہیں، لیکن محمد کے اوپر دھوپ کی ایک شعاع بھی نہیں پڑ رہی۔ بڑی حیران ہوتی ہے اور فوراً اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ غلام کو تو دیکھو، اس کی کتنی عجیب شان ہے۔ اسی وقت سے ان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ پہلے سے 2 شوہر دیکھ چکی تھی، بیوہ تھی، عمر 40 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابو حالہ اور دوسرے ان کے خاوند تھے عتیق بن عائز رضی اللہ تعالیٰ، عتیق بن عائز مخزومی، یہ دونوں خاوند دیکھ چکی تھی، اولاد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود شریف اور پاک باز تھی۔ جاہلیت کے زمانے کی اندر ان کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ پاکیزہ عورت۔ ان کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی کسی کے سامنے اظہار نہیں۔ قافلہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آمدنی سامنے پیش کر دیتی، حیران ہو جاتی ہے کہ آج تک کے جتنی بھی تجارت ہوئی کبھی بھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا منافع آج ہوا ہے۔ اور جب غلام میسرہ نستورہ راہب کی بات ان کے سامنے کرتا ہے، نیز ملک شام کے اندر جب دھوپ ہوتی تھی فرشتے آپ کے اوپر صاحبان کی طرح سایہ کر دیا کرتے تھے، تو یہ سارے واقعات جب آپ کے سامنے پیش کیے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو امنگ پیدا ہوئی تھی اس امنگ کے اندر اور بھی اضافہ ہو گیا۔ فوراً اپنے چچا جو تورات اور انجیل کا عالم تھا پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ ورقہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس غلام کی عجیب شان ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دھوپ کے عالم کے اندر ان کے اوپر سایہ ہوا کرتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر جو علامتیں آپ بیان کر رہی ہو اس کے اندر آپ سچی ہو تو یاد رکھنا یہی آخری نبی ہے۔ جب چچا کی بات کو بھی سن لی تو دل کے اندر جو امنگ تھی اس کے اندر اور بھی اضافہ ہو گیا، اور پھر ایک عورت کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام نکاح بھیجتی ہے۔ خواجہ ابو طالب جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی عورت کی طرف سے پیغام آ رہا ہے جو طاہرہ بھی ہے، پاک باز بھی ہے، لوگوں کے درمیان ان کا ایک مقام ہے اور آگے چل کے یہ اپنے خاندان سے ملتی ہے، تو آپ نے حامی بھر لی۔ 2 مہینے 25 دن کے بعد نکاح منعقد ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ نکاح کے وقت سرکار دو عالم کی عمر 25 سال کی تھی، عین جوانی کا عالم تھا،
اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی، لیکن اس کے باوجود نکاح ہو رہا ہے، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی عمر شریف جب 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف رحلت کر جاتی ہے، تو اس وقت آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ نبوت مل چکی تھی، گھریلو حالات لوگوں کے سامنے آنے تھے کہ گھر کے اندر کیا کیفیت ہے، گھر کے اندر کیا حالات ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گھر کے اندر رہنا، گھر کے اندر رہن سہن، طور و طریق کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں امت کے سامنے آنی تھی۔ تو جس کے لیے ایک دو عورت کافی نہیں تھی کہ ساری چیزیں ہو بہو نقل کر دی، اس کے لیے کثیر عورتوں کی تعداد چاہیے، اور نیز تعدد ازدواج، عورتوں کی کثرت، اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آپ کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، اکثر نبی کی کئی عورتیں تھیں، کسی کی 99 تک کی عورتیں، اور یہی نہیں، مذہب اسلام کے بعد یورپ، ہندوستان میں زمانے ماضیہ کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھ لی جائے تو ایک مرد کے نکاح کے اندر کئی عورتیں رہا کرتی تھیں۔ تعداد ازدواج سے آج تک کے کسی نے منع نہیں کیا۔ موجودہ زمانے کے اندر لوگوں نے بہت چاہا کہ ہم دو ہمارے دو، یہ قانون نافذ کر دیا جائے، لیکن یورپ والوں نے بھی چاہا، لیکن ان کی کتابوں نے اجازت نہیں، ان کے بزرگوں نے اجازت نہیں دی، کہ زمانے ماضیہ سے چلتا آ رہا ہے اور یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اس فطرت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ زمانے ماضیہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جہاں 100 ہزار تک کے لوگ عورتیں نکاحوں کے اندر رہا کرتی تھی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ لوگ نکاح تو خواہش کے اندر اور جوانی کے اندر کثرت سے کر لیا کرتے ہیں، لیکن پھر مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کے حقوق کو کما حق کو ادا نہیں کرتے، ایک کے پاس رہ رہے ہیں، باقی 99 کی 100 کی زندگی غارت ہوتی ہوئی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو پوچھنے والا، ان کے حقوق کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو مذہب اسلام نے آ کر اس کے اوپر بین لگائی، اس کے اوپر پابندی لگائی کہ جتنی طاقت ہے اتنا نکاح کرو، اور ایک انسان 4 نکاح کو نبھا سکتا ہے، 4 عورتوں کو نبھا سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے مثنی و ثلاث و رباع کا ضابطہ امت کو دے دیا کہ اگر ایک سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر دوسری کی خواہش ہے تو دوسری کر لو، تیسری کی خواہش ہے تیسری کر لو، چوتھی کی خواہش ہے چوتھی کر لو، لیکن ایک ساتھ صرف 4 ہی رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ بات مسلم ہے، شریعت مطہرہ کا یہ ضابطہ ہے۔ ہمیں جو لاء کی اور قانون کی کتاب دی گئی، قرآن کریم، اس کے اندر اس ضابطے کو بیان کر دیا گیا، اور اس ضابطے کے اندر ہر کس و ناکس برابر ہے۔ لیکن بات سرکار دو عالم کی، اعتراض ہوتا ہے کہ جب قانون آ چکا ہے تو محمد کے نکاح میں 4 سے زائد کیوں؟ محمد نے 4 سے زائد نکاح اپنے حرم میں کیوں رکھا؟ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نفسانی خواہشات تھی، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب جوانی کا عالم تھا، 25 سال کی عمر تھی، 25 سال کی عمر تھی، اس وقت قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دے، پورا عرب چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ پیشکش کی گئی تو آپ نے اس کو رد فرما دیا۔ اگر نفسانی خواہشات کی بات آتی ہے
تو اسی وقت نکاح کرتے تو کسی بیوہ عورت سے نہیں کرتے بلکہ کسی کنواری عورت سے کرتے، اور اپنی عمر کا جوانی کا مین پوائنٹ اور مین حصہ کسی بیوہ عورت کے ساتھ نہیں گزارتے۔ پہلے ہی عورت بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ نفسانی خواہشات کے اوپر مبنی نہیں، بلکہ مقصد اللہ رب العزت نے جو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا اور جو گھریلو اعتبار سے معمولات تھے وہ لوگوں کے سامنے آنا تھا۔ نیز میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، او نبی کی عورتوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مقام اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ نیز دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے نزدیک ان سے کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور آگے ارشاد خداوندی ہے اب کہ نبی کی عورتیں، نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین کہی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہماری سب کی مائیں کہلاتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نافذ کر دیا جاتا کہ 4 ہے، 4 کے علاوہ باقیوں کو طلاق دے دی جائے، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیتے تو چونکہ یہ امت کی مائیں ہیں، ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ پھر کس کے ساتھ زندگیاں گزارتی، یہ کہاں جاتی، ان کی کفالت کون کرتا، ان کے حقوق کو کون پورا کرتا؟ اگر ایسا ہوتا تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ صحبت ان کے لیے وبال جان بن جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس ضابطے کو نبی پاک علیہ السلام سے مستثنی رکھا، اور 11 عورتیں آپ کے عقد کے اندر آئی جن کو قرب صحبت ملا۔ ان 11 عورتوں کے اندر صرف ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو باقرہ تھی، صدیقہ بنت صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ جتنے بھی آپ کے نکاح کے اندر آئی ساری عورتیں بیوہ تھیں، کسی کے شوہر جہاد میں شہید ہو گئے، اب ان کے حقوق کو اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور ان کے اوپر جو غم ہے وہ غم ہٹ جائے۔ اور بعض وہ بیوہ عورتیں تھیں جن کے شوہر نہیں تھے، اس وجہ سے نکاح ان سے ہو گئے۔ تو غرض جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو 11 نکاح کی یہ شہوت کے اوپر مبنی ہے، یہ حقیقت اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ورنہ تو اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک آدمی کو کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ شریعت اسلام نے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ایک آدمی کی، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو طاقت تھی وہ 40 جنتیوں کے برابر، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی اعتبار سے 100 مردوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ حساب کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اندر دنیاوی اعتبار سے کتنی آدمی کی طاقت ہے اور آپ کتنے نکاح کر سکتے، لیکن اس کے باوجود صرف 11 نکاح، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا، آپ جن سے نکاح کرنے کا حکم آتا تھا انہی سے نکاح۔ پھر آگے چل کر 11 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ اب آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، بعد میں چل کر آپ کو بھی منع کیا۔ لیکن یہ نکاح جتنے بھی ہوئے امت کی بھلائیوں کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے کہ جب صحابہ کرام کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آتا اور صحابہ کرام کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اس کا حل نہیں ہوتا، تو پھر پوچھتے کس کے پاس جایا جائے۔ دور فاروقی کے اندر حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ اب اس کا جواب صدیق کی بیٹی کے پاس ملے گا۔ صحابہ کرام جاتے تھے،
امی عائشہ فوراً اس مسئلے کو حل کر دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے بچپنے کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ باتیں سنی تھی۔ بہت سارے ایسے مسائل جس کے اندر صحابہ کرام کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور اس کو حل کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ نکاح میں نہ آتی تو اس مسئلے کا حل مذہب اسلام ہمارے پاس کہاں سے آتا؟ تو غرض جتنے بھی نکاح ہوئے، یہ سارے نکاح، متعدد نکاح، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس کے ذریعے سے امت تک کے گھریلو حالات کو اور وہ معاملات جو صرف عورت تک محدود ہوتے ہیں وہ پوری امت تک کے پہنچانا تھا۔ یہی مقصد تھا نفسانی خواہشات، نعوذ باللہ، ورنہ تو وہ تو امین اور صادق جوانی کی عمر میں کہلایا جاتا تھا، مشرکین اس کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر گزاری تو وہ بھی کیسی عمر کہ مہینہ مہینہ آپ غار حرا کے اندر چلے جایا کرتے، وہاں پر اللہ کی عبادت، تواضع و انکساری عاجزی کے ساتھ ایک ایک مہینہ گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ توشہ لے کر وہاں پہنچا کرتی تھی اور آپ کو توشہ پیش کیا کرتی تھی۔ اگر نفسانی خواہشات ہوتی تو چھوڑ کر کیوں جاتی؟ یہ ساری باتیں بتاتی ہے۔ آج کل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ عورتوں کے خواہش رکھنے والے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ آج یہ جو پیغنڈا کیا جا رہا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اور دیگر ازواج مطہرات کو لے کر، یہ سارے غلط ہے۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں طویل بحث اور مکمل مضمون حاصل کرنا ہو تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جلدوں کے اندر ہے، بہترین کتاب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، اس کا مطالعہ کرے۔ اور اگر جو اتنی بڑی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی ایک چھوٹی سی کتاب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی کتاب ہے جس کو ہر کس و ناقص پڑھ سکتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کتاب کا مطالعہ لازم کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔